بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ٹائم میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں اور میرا اسٹوڈنٹ ایک جو اکیڈمی میں موجود ہے راولپنڈی میں، اور یہ اسٹوڈنٹ 20 دن میرا ویٹ کرتا رہے۔ مجھے آئے راولپنڈی میں آئے ہوئے مطلب آیا نہیں تھا میں، تو 20 دن پہلے یہ بچہ آ چکا تھا۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی بات تھی کہ انسپائر ہوا اور یہ میرے سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ جی اپنا نام بیٹا بتائیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام حبیب اللہ ہے، میں بیسیکلی کراچی سے ہوں۔ اصل میں آپ کا یوٹیوب چینل میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا، تو اس پہ میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا تھا آپ کی، تو آپ کی ویڈیوز پہ میں کمنٹس وغیرہ بھی دیکھتا رہتا تھا، جو لوگوں کا رسپانس ہوتا تھا، تو اس میں میں نے کافی رسپانس دیکھا کہ لوگ جو ریکمینڈ ہوئے تھے وہ آپ کو تھینکس وغیرہ کہہ رہے تھے اور ان کے نوٹس کی تعریف کر رہے تھے، تو میں نے نوٹس بھی منگوا لیے۔ اس کے علاوہ آپ سے جب پتہ کیا اکیڈمی کا، تو آپ نے کہا تھا کہ ڈی اے خان میں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں پنڈی میں اکیڈمی بناؤں گا، تو اس لیے پھر میں پہلے ہی آ گیا۔ میں نے کہا خود سے تیاری کر لیتا ہوں، تب تک سر بھی آ جائیں گے۔ جی پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا، ادھر سے میں شفٹ ہو گیا ہوں ابھی نا۔ جی ہم تو جب تک سر نہیں آئے تھے تو تقریباً 10-12 دن تو میں نے کافی اکیڈمیوں کے ڈیمو وغیرہ لیے، جو پنڈی میں جتنی بھی ہیں 3-4 اکیڈمی ہیں، وہ کچھ اور آرمی آفیسر چلا رہے تھے اور کچھ سویلین چلا رہے تھے، لیکن ان میں ایک تو رش بہت زیادہ تھی اور وہاں میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ سر آ جاتے ہیں تو پھر سر کو جوائن کر دوں۔ تو ابھی آپ کو کتنے دن ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے اکیڈمی میں؟ مجھے اکیڈمی میں تقریباً ہفتہ ہونے والا ہے۔ تو ہفتے میں کیا سیکھا آپ نے یہاں پہ؟ ہفتے میں سر اکیڈمکس تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے مجھ سے پورے۔ MCQs جتنے ہوتے ہیں، جنرل نالج یا کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ ڈیلی سر سنتے بھی ہیں اور میں خود بھی تیاری کر کے آتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، راولپنڈی جو ہے کراچی کافی دور ہے، کراچی کی طرح راولپنڈی کی طرح، تو آپ کراچی میں نہیں آپ کو کوئی اکیڈمی نہیں ملی تھی؟ کراچی میں سر ایک ہی اکیڈمی ہے، رائزنگ سٹار اکیڈمی اس کا نام ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ رش ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ زیادہ اکوپمنٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ راولپنڈی بہتر رہے گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ادھر آپ ٹھہرے کدھر ہوئی ہیں؟ ہاسٹل وغیرہ لیے آپ نے؟ جی ادھر نزدیک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی بھی رہائش، جو بچے دور سے آئیں گے ان کے لیے انہیں کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ نہیں، جو دور سے آ رہے ہیں ان کے لیے بس میرا یہی پیغام ہے کہ بے فکر ہو جائیں، یہاں اکیڈمی کے نزدیک رہائش بھی ہے، جہاں آپ کی لانڈری، کھانا اور ہر سہولیات آپ کو میسر ہے۔ یہاں میٹرو اسٹیشن کے نزدیک مل جائے گی۔ سر کی اکیڈمی 6th روڈ پہ، اور 6th روڈ پہ بھی کافی ہاسٹلز ہیں۔ اس کے علاوہ میں آتا ہوں تقریباً کمرشل مارکیٹ سے، رحمان آباد اسٹیشن، میٹرو اسٹیشن، تو یہ تقریباً 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے، تو میں پیدل آ جاتا ہوں۔ تو ہاسٹل کا جو ماحول ہے صاف ستھرا ہے، رہائش وغیرہ؟ ہاں رہائش بالکل صاف ستھری ہے۔ تو کتنا کر رہے ہیں پر منتھ ان کو؟ تقریباً 8,500 میں پے کر رہا ہوں، اس میں میرا کھانا بھی آ جاتا ہے اور اس میں لانڈری اور رہائش۔ اور جدھر یہ میرا آفس ہے نا، یہ 7 بھی ہاسٹل ہے۔ ہاں اسٹوڈنٹ کو میں یہ بتانا چاہوں، یہ 7 ہاسٹل ہے۔ آنے سے پہلے اگر میرے سے رابطہ کر لیں گے تو ہاسٹل کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو ادھر ان کا بندوبست کیا جائے گا۔ سستے ہاسٹل بھی مل جاتے ہیں، کھانا پینا 3 ٹائم کا 5,000 میں بھی مل جاتے ہیں ہاسٹل یہاں پہ، لیکن وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، مطلب 5,000 کے لیں گے تو آپ پھر تنگ رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ 7,000 7,500 8,000 خرچہ کریں، مہینہ پورا آپ نے رہنا ہے، تو اتنا تو خرچہ آپ کا بازار سے صرف کھانا کھائیں گے تو اس سے زیادہ آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے، ایسی بات ہے۔ اور کھانا پینا آپ کا اچھا ہے؟ کھانا پینا اچھا، اور دھلائی شلائی کپڑے جو کرتے ہیں وہ بہترین ہے؟ ہاں دھلائی وغیرہ بہترین ہے، لیکن کھانے کا تھوڑا یہاں ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ ہاسٹلس کا کھانا اتنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ مطلب خرچ کافی کم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن یہ جو ہے نا جہاں میں موجود ہوں، یہ آفس ہے جہاں میرا آفس ہے، یہاں پہ جو ہاسٹل ہے ان کے کھانے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، 8,000 روپئے لیتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، اور کپڑے وائی فائی وغیرہ فری ہے، تو وہاں وائی فائی نیٹ وہاں بھی وائی فائی فری ہے۔ تو بس جس مقصد کی آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ، باقی اسٹوڈنٹ بھی، تو ان کو چاہیے کہ اس مقصد کو مد نظر رکھیں۔ باقی یہ چیزیں مصیبت کاٹیں گے، گھر سے دور ظاہر ہے کہ عزت کر کے آپ آئیں تو آسان نہیں ہوتا گھر سے دور رہنا، لیکن ایک مقصد ایم ہے آپ کا ہے کہ میں کوئی بننا چاہتا ہوں، اور خواب انسان جب دیکھتا ہے اونچے تو، اور پھر کوشش کرے، محنت کرے، پریکٹیکل آئے تو وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں، پایہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن گھر سے نکلنا پڑتا ہے، عزت کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے پلاننگ کر کے کہ صرف میں کرتا رہوں ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب تک آپ ہمت نہیں کرتے۔ آپ نے ہمت کی ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، اور اتنا تھا آپ کو کہ سر آ جائیں گے، آپ نے میرا ویٹ کیے، ویٹ کافی آپ نے کیا میرا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے۔ باقی آپ انیشل کی تیاری کر رہے ہیں 146 لانگ کورس کی، 146 پی ایم اے لانگ کورس کی،
تو انشاءاللہ آپ جس طرح پرفارمنس دے رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں اکیڈمی کے اندر، تو مجھے کبھی یقین ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ باقی کانفیڈنس کے حوالے سے یہاں پہ ڈیمو وغیرہ آپ سے میں دلواتا ہوں ڈفرینٹ قسم کے۔ تو انگلش ویسے آپ کی بہتر ہے کیونکہ آپ خود کس کیڈٹ کالج کی پڑھیں ہیں؟ میں نے سر او لیولس کیا کیڈٹ کالج بٹراسی سے۔ او لیول کیا آپ نے؟ اس کے علاوہ بٹراسی سے برگیڈ عبدالحفیظ ہیں پرنسپل میں۔ جی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے آپ کو۔ باقی یہ نوٹس ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ کو دکھا دوں، یہ ICSB کے نوٹس ہیں، اگر یہ منگوانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میرا یہ موبائل نمبر لکھے ہے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں 032391619161، اس پہ رابطہ کریں، اس پہ کال کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں کہ کیسے میں پریپریشن کرا رہا ہوں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میرے سے فوری طور پر رابطہ کریں، ملیں مجھے آ کے۔ اگر وہ 146 PM لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں، GDP کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، یا نیوی کے لیے جانا چاہتے ہیں، مڈ شپ مین کا جو ابھی آگے آنے والا ہے 2020 بریوو کے لیے، اور اس طرح ڈائریکٹ شارٹس اور کمیشن کے اسٹوڈنٹ مجھے ملتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں میرے پاس، ٹیسٹ شروع ہیں، تو رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر میں نے آپ کو دے دیے۔ آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیاد کل معلوم اللہ کا جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا الہی اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دفاع کرنے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھ، اس کے لیے کوشش کرنے والے اور اس کی ترقی میں رول ادا کرنے والوں کو کامیابی عطا فرما دے۔ ایک ایک نوجوان جو اس کی ترقی میں رول ادا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، کہ پیرنٹس کو سکون عطا فرما دے، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر طرح کی جو بیمار ہیں ان کو یا الہی شفا نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا الہی کشمیری مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اپنی دعا میں، ان کو جلد از جلد آزادی کی نعمت نصیب فرما دے یا رب العزت۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بیاد کل معلوم لک۔